جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. PZM TV سے آپ کا بیرو چیف سندھ صوفی مدراس پاکستانی اور میرے ہمراہ سینئر رپورٹر محمد نوید فاروقی روز نیوز سے آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں. پاکستانی قوم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں PZM TV کا کام افواج پاکستان اور عوام کے درمیان رشتے کو مضبوط کرنا اور پیار کو بانٹنا. پاکستانی قوم، آج جو ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں اللہ اور نبی کے بعد، اس کی خبر پچھلے ویلاگ سے جوڑیے گا، آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. میں نے آپ سے کہا تھا اللہ اور نبی کے بعد کہ ہماری ملک کی جو افواج ہے، پاکستانی فوج، ISI، MI، پاک رینجرز، گمنام ہیرو، CTD، پاک پولیس، IB، جتنے ہمارے قومی سلامتی ادارے ہیں، آپ ان پر پورا بھروسہ رکھنا، یہ کبھی آپ کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. تو آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، کہ آج مٹیاری کے اندر کل عدم تنظیم کے 2 ہائی لیول کے دہشت گرد CTD کی کارروائی سے پکڑے گئے، اور جو فائرنگ کے دوران 2 مسنگ ہو گئے، انشاءاللہ العزیز وہ بھی جلد گرفت میں آئیں گے. پاکستانی قوم، یہ وہ ہماری مسلح افواج ہے جس کا تمام اداروں کا ہم PZM TV کی طرف سے اور نوید فاروقی کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جو ہر وقت اپنی جانوں کے نذرانی دیتی ہے اور اس ملک کو اپنے لہو سے بھگو کر شہادت کے اندر سرشار ہو کر اس ملک کی حفاظت کرتی ہے. پاکستانی قوم، آج جتنا بڑا یہ نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، میں صرف اس میں 2 الفاظ کہوں گا تاکہ مزید کارروائی کے اندر آگے رکاوٹ نہ ہو. پاکستانی قوم، اس کی کڑیاں جڑتی ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کراچی میں 9 دن پہلے 4 روا کے ایجنٹ پکڑے گئے کلعدم تنظیم کے. ویسے 7 تھے اور 3 انشاءاللہ وہ بھی ان قریب ہاتھ آ جائیں گے. انہی کے تانے بانے اسی کلعدم تنظیم سے جڑتے ہیں جو آج ماٹیاری میں واقعہ پیش آیا. اب پاکستانی قوم، اس میں بڑی قابل غور بات ہے کہ اگر ان کو نہ پکڑتے اور ایک بڑا واقعہ ثانیہ ہو جاتا تو لوگ ہماری پاک فوج پہ، ہمارے جو بھی قومی سلامتی ادارے ان پہ جو رام موساد CIA بلیک واٹر کے ٹاؤٹ وہ بھونکنا شروع کر دیتے. تو ایسے کئی واقعے ہوتے ہیں پاکستانی قوم جس کا آپ کو نہیں پتا ہوتا، جس کو آپ کے قومی سلامتی ادارے کالی ضرب لگا کر ناکام بناتے ہیں. اور کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی جانوں کی نذرانی دیتے ہیں، اور کہیں ایک آدھا دھماکہ ایسا ہو جاتا ہے جس پر رام موساد CIA بلیک واٹر والے بھونکتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں ذہن برین واشنگ کے لیے. تو پاکستانی قوم، آپ جاگیں، آپ اس چیزوں کو سمجھیں، ان کی قربانیوں کو اس طرح سمجھیں کہ ان کا اللہ اور نبی کے بعد ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اس قوم کے اوپر بہت بڑا احسان ہے. یہ وہ احسان ہے جو ہم قیامت تک نہیں چکا سکتے، کیونکہ اللہ نبی کے بعد ایک ماں باپ وہ ہوتا ہے جب انسان اپنی ماں کے کوکھ سے جنم لیتا ہے تو اس کی پرورش اس کے ماں باپ کرتے ہیں، ہر چیز اس کی برداشت کرتے ہیں، اس کے نفع نقصان کو، جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا. اسی طریقے سے پاکستانی قوم، ہماری مسلح افواج الحمدللہ قومی سلامتی ادارے اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں. پاکستانی قوم، آپ نے دیکھا کہ کل دیوالی منی اور اب دیوالی کا تہوار چالو ہے. کہیں آپ نے سنا کہ پاکستان کے اندر کسی مندر کے اندر کوئی قید ہوئی ہو دیوالی کے اوپر؟ نہیں. اگر یہی تہوار انڈیا کے اندر کوئی مسلمان اپنا منائے تو بابری مسجد آپ کے سامنے ہے. ابھی مسلمانوں کے ساتھ مسجدوں میں کیا ہوا انڈیا کے اندر آپ نے دیکھا، سر چڑھ کر آپ کے سامنے آ رہی ہیں. تو میں تمام ہندو بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے اس ملک کی قدر کریں جہاں آپ کو کھلی آزادی ہے، جہاں آپ کو ہر طریقے سے تہوار سے لے کر ہر ایونٹ منانے کی آپ کو آزادی ہے. اس کے پیچھے اگر کوئی چیز ہے تو اللہ نبی کے بعد ہماری پاک وردی ہے. اور آپ ہندو ہیں یا کرسچن ہیں یا جو بھی کوئی ہیں، آپ پاکستانی ہیں الحمدللہ. تو پاکستانیوں کے
जो भी कोई दुश्मन है उसके सामने सीसा पिलाई की तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान खड़ी है। पाकिस्तानी कौम, जिस तरीके से मैंने आपको ये 2-3 चीजें आपको जोड़कर बताई, तो आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर जोर दें, क्या हमारा हक नहीं बनता अल्लाह और नबी के बाद कि हम अपनी पाक फौज को डिफेंड करें? हक। आपने देखा कि आज बलूचिस्तान के अंदर जिसका वो आदिल राजा बड़ा पैं 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 करता था, वो हैदी मैदी, आज उसका पुतला नजर आतिश किया। जिस बलूचिस्तान की वो हमदर्दी करता था, आज उसी बलूचिस्तान ने उसको बेनकाब कर दिया, क्योंकि वो तो खुद एक राका एजेंट है। तो हक और सच में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सर चढ़ कर आता है। अगर कोई शख्स, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं पीएम टीवी के हवाले से, ये सोचता है कि इस मुल्क में रहकर, ख्वाह वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कि अगर वो सिर्फ सोचता है इस मुल्क से गद्दारी की, तो आप यकीन जाने पाकिस्तानी कौम, अल्लाह और नबी का अजाब उस पर उतरना है। ऐसा हो नहीं सकता। जो इस मुल्क से, इस लफ्ज को पिक कीजिएगा, क्योंकि तमाम लोगों के लिए है। इस मुल्क से कोई अगर इतनी सी मोहब्बत करता है, तो ये मुल्क रिटर्न में उसको मोहब्बतों के अंबार लगा देता है। और कोई इस मुल्क से जरा सी नफरत करता है, तो ये मुल्क उसे उसकी पीढ़ियों समेत खा जाता है। इसका रीजन, क्योंकि मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर मिला है। पाकिस्तानी कौम, आपसे एक गुजारिश है कि आप तमाम उन चीजों पर नजर रखें, जैसे मैंने आदिल राजा का बताया आपको, कितनी बड़ी बड़ी बकवासें करता था कि गुमनाम सिपाही ये कह रहे हैं, गुमनाम सिपाही वो कह रहे हैं, जिसका वजूद कोई नहीं था। ये वो बदबख्त आदमी था जो इसी फौज का खाता था और इसी पर भौंकता था। तो पाकिस्तानी कौम, सबको पता पड़ गया कि रा के ताल्लुक किससे हैं और किससे नहीं, और अनकरीब आपके सामने बहुत सारी चीजें आया होंगी अभी अल्लाह के हुक्म से। जितने राम मुसाद सियाई ब्लैक वाटर और कादियानियों के एजेंटों पे बहुत जल्द काली जरब लगने जा रही है, और ऐसी जरब कि जिसकी चीखें तिल हबीब तक सुनाई देंगी। और अब मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं, पाकिस्तानी कौम, तमाम रिसर्च के बाद और तमाम चीजों के बाद जो निचोड़ निकला पीएम टीवी के हवाले से बड़े मजबूत जराए से, ये जो फलस्तीन में जुल्म और सितम हो रहा है, पाकिस्तानी कौम, इसकी जो मेन कड़ी जुड़ती है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, शायद कोई चैनल ना कह सके, पाकिस्तानी कौम, इसकी कड़ी पाकिस्तान से जुड़ती है। ये सब कुछ पाकिस्तान को तोड़ने की तैयारी है। अब पाकिस्तानी कौम, आप कहेंगे कहां फलस्तीन और कहां पाकिस्तान, तो मैं आपको बताता हूं। हमारा किबला अव्वल मस्जिद अक्सा, और इस्लामी मुल्कों में इस्लाम का किला पाकिस्तान। मुल्क हमारा पाक है, रहने वाले हम कुछ लोग गलतियां कर सकते हैं, लेकिन मुल्क हमारा पाक, कौम हमारी पाक, फौज हमारी पाक, फौज वो पाक। मैंने कहा ना, गलतियों के पुतले इंसान। लेकिन पाकिस्तानी कौम, इसको कोऑर्डिनेशन कीजिएगा इस चीज को कि अक्सा मस्जिद का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक। ये जितने जज्बात के अंदर उभारा जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज क्यों नहीं एटम चला देती, एटमी ताकत, तो दुश्मन तो पाकिस्तानी कौम चाहता यही है कि फौज को उधर बिजी कर दे। आप देखें ना कि इंडिया ने हमारे लिए क्या कब्र खोदी हुई है, और आपके पाक फौज के जवान, रेंजर्स के जवान, MI, ISI, जितने कौमी सलामती इदारे हमारे, CTD, तमाम अपने अपने मोर्चों को संभाल कर बैठे हैं। तो ये अक्सा मस्जिद का लिंक्स जो मिलता है, वो इस सरजमीन पाकिस्तान से मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, चाहे कितना ही गलत इसमें लोग क्यों ना आ जाएं, नादान, सबको तवक्को
اس مسلمان ملک سے, اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں اپنی توقع یہ پاکستان کتنی ادا کر چکا ہے. کیا روس کو سہانے خواب دکھا کر نہیں لائے تھے؟ کس طرح اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے؟ کیا امریکہ کی سسکیاں تمہیں ان گمنام ہیروں نے نہیں سنوائی؟ کیا ان کا رونا نہیں سنوایا؟ کیا آپ کا حج اتنے ادھورا نہیں ہے ان گمنام ہیروں کے بغیر, جو آپ کو ایک اچھے سفر کی ضمانت دیتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا؟ پاکستانی قوم, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ آئی ایس آئی, ایم آئی, پاک فوج, سی ٹی ڈی, آئی بی, پاک رینجرز یا ہمارے قومی سلامتی جتنے بھی ادارے ہیں, بالخصوص آئی ایس آئی اور ایم آئی, پاکستانی قوم اگر کوئی سوچتا ہے کہ ان کے ریڈار سے بچ جائے گا, وہ آپ یقین مانیں سب سے بڑا وہ دھوکے میں ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اللہ کے وہ سپاہی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی طاقت بخشی ہے. پاکستانی قوم, یہ جو آپ کو بھڑکایا جاتا ہے کہ آپ کی فوج کیوں نہیں کر رہی, اس کا ریزن میں نے آج آپ کو کھول کر 2 لفظوں میں کلیئر بتا دیا, کیونکہ پورا سینوریو چینج ہونے جا رہا ہے. سب کی نظریں اس طرف ہیں کہ پاکستان کو کس طرح توڑا جائے, اور اللہ کی مہربانی سے گمنام ہیروں نے ان کی آنکھوں میں سلاخیں اس طرح گھسیڑی ہوئی ہیں کہ تم کیا پاکستان کو توڑو گے, تم اپنے ملک کو سنبھالو. پاکستانی قوم, بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہمیں کوئی باہر سے خطرہ نہیں ہے, کوئی باہر سے خطرہ نہیں ہے. ہمیں جب خطرہ ہے اپنے پاکستان کے اندر سے, ان سلیپر سیل سے خطرہ ہے جو کہ رام موساد سیائی بلیک واٹروں کے, جو قادیانیوں کے بھیس میں, جو را کے سلیپر سیل کی بھیس میں, جو موساد کے سلیپر سیل کی بھیس میں مذہبی جماعتوں میں گھسے ہوئے, سیاسی جماعتوں میں گھسے ہوئے, سماجی جماعتوں میں گھسے ہوئے, میرا جسم میری مرضی میں گھسے ہوئے. پاکستانی قوم, ہمیں عقل کے ناخون لینے ہوں گے. ہمیں اب یہ پہچاننا ہوگا کہ الحمدللہ اللہ ہمارے ماں باپ بھی قربان آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور صحابہ اکرام پر. پاکستانی قوم, حماس نے ان کو وہ چانے چبوا دیے ہیں کہ آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ان کا ایمان کا جذبہ ہے, مگر میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, آج پوری قوم جاگ اٹھی ہے. کیوں جاگ اٹھی ہے؟ ایسے کیسے جاگ اٹھی ہے؟ ایمان کا جذبہ ہے. پاکستانی قوم, آپ کے پاکستان کو نقصان کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے, اور ہمارے میجر جنرل عاصم منیر حافظ صاحب, ان کے خلاف کتنا غلط پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے, لیکن وہ ناکام ہو رہے ہیں, کیونکہ ہمارے جنرل صاحب, حافظ صاحب کی, سید صاحب کی اللہ رب العزت نے خاصیت دی ہے کہ وہ کام کرتے ہیں, باتیں کم کرتے ہیں. ان کا کام بولتا ہے. تو آپ سن نہیں رہے, سیاسی جماعتوں کے روپ میں, سماجی جماعتوں کے روپ میں, مذہبی جماعتوں کے روپ میں کتنوں کی چیخیں نکل رہی ہیں. کیوں نکل رہی ہیں؟ جو حق سچ والا ہوگا کبھی اپنی فوج پر نہیں بھونکے گا, ایمان والا ہوگا, حلالی ہوگا, کبھی اپنی فوج پر نہیں بھونکے گا. اور جو کوئی سچا واقعی سیاستدان ہوگا وہ کبھی اپنی فوج سے 2 لفظ بھی نہیں کہے گا. فوج میں ایک واحد فرد گندا ہو سکتا ہے تو اس کو پنشمنٹ ملتی ہے. کیا جنرل لائی شریف کے دور میں بڑوں بڑوں کو پنشمنٹ نہیں ملی؟ کیا اب نہیں مل رہی؟ فرق اتنا کہ آپ لوگ کے سامنے نہیں ہے. ان کا اپنا احتساب ایک کڑا ہے, تبھی تو ہماری پاک فوج نمبر 1 ہے. تو پاکستانی قوم, یہ 2-3 چیزیں آپ سے شیئر کرنی تھی, 2-3 چیزوں سے پردہ اٹھانا تھا, اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ حیدرآباد, اب وقت آ گیا ہے کہ حیدرآباد کے اندر جتنے سلیپر سیل تھے ان پہ بڑے تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں. پورا پاکستان کے اندر گمنام ہیرو, آپ سے بھی ریکویسٹ ہے, بالخصوص پریٹ آباد, نورانی بستی, آپ بہتر جانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کونے کھانچے میں یہاں پہ کتنے سلیپر سیل تھے, کتنے آؤٹ ہو گئے اور کتنے رہ گئے. میں تمام ان گمنام سپاہیوں کو پیس ریم ٹی وی کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں, جو ہر وقت اپنے محب وطن بیٹوں کو دیکھتے بھی ہیں اور ان کی خبرگیری بھی کرتے ہیں. پاکستانی قوم, سوشل میڈیا پر آ کر اپنی پاک فوج کا بھرپور دفاع کریں, اور میں نوید فاروقی صاحب کا
جو روز نیوز سے ان کا تعلق ہے, سینئر رپورٹر ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. اور میں ان سے آخری میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک قوم کو پیغام دیں, کیونکہ آپ ایک جرنلسٹ بھی ہیں اور آپ ایک سیٹلائٹ چینل کے اوپر بھی ہیں اور آپ ہمارے خصوصی مہمان بھی ہیں. ایک پیغام دیجئے کہ اس ملک کے ساتھ کیسے وفادار رہنا ہے. نوید فاروقی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں سہی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا اور میں نے کچھ بولنے کے لائق سمجھا. سب سے مین چیز یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کلمے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ قائم ہوا ہے, اور دین اسلام کا قلعہ پاکستان ہی ہے, اور پاکستان جن محفوظ ہاتھوں میں ہے اس کو ہم پاک فوج کہتے ہیں, اور پاک فوج ہی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ملک قائم و دائم ہے. اللہ تعالی ہمارے پاک فوج کو, پاک ایجنسیوں کو, جتنے بھی ہماری مسلح افواج ہیں, جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ہمارے ملک کی, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. اور ان کو ہمیشہ کامیاب اور کامرانیاں ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرے. بہت شکریہ. آمین. یہ تھے ہمارے نوید فاروقی صاحب روز نیوز سے. اللہ تعالیٰ ان کے چینل کے اوپر اپنا کرم اور فضل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ ان کے جو چینل کے مالک ہیں نیازی صاحب, اللہ پاک ان کو خوش رکھے, کیونکہ روز نیوز کسی کا محتاج نہیں ہے, نہ ہی PZM TV کسی کی خوشامد کرتا ہے, لیکن روز نیوز سب کو پتہ ہے کہ یہ چینل اپنے وطن کا چینل ہے. اور PZM TV سب کو معلوم ہے کہ PZM TV دشمنوں کو کھٹکتا ہے اور وطن پرستوں کو آنکھوں کا تارا لگتا ہے. اب ہمیں اجازت دیجیے, جس طرح کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ افواج پاکستان ختم نبوت کی اصل محافظ, آپ دھوکے میں نہ آئیں, اصل محافظ ختم نبوت کی ہماری پاک فوج ہے. اب اجازت دیجیے اپنے PZM TV بیورو چیف صوفی مرتضی پاکستانی کو, میرے ہمراہ نوید فاروقی کو. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, ISI زندہ باد, MI زندہ باد, گمنام یونٹ زندہ باد, پاکستان زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا صحابہ, لبیک یا صحابہ, لبیک اہل بیت, لبیک اہل بیت, لبیک حسن و حسین, وطن یا کفن.